بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، بہت عرصے سے بحریہ ٹاؤن کے اوپر بڑے عجیب و غریب قسم کے جو بادل تھے وہ منڈلا رہے تھے۔ انویسٹرز بھی پریشان ہوتے تھے اور جو بھی ایشو ہوتا تھا ہم بھی اس کے اوپر ویلاگ کرتے تھے کہ اب یہ ایشو ہو گیا، اب یہ ایشو ہے، اب یہ ایشو ہے، ہم بھی بات کرتے تھے۔ لیکن ساتھ ایک بات یہ کرتے تھے کہ یار بحریہ ٹاؤن ایک بڑا نام ہے، بڑا برانڈ ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی گلی محلے کے اندر کوئی دکان ہے، کوئی آیا اور اس کو جی راتوں رات بند کر دی، ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جو بھی لیگل میٹرز ہوتے ہیں وہ چیزیں چلتی ہیں۔ کوئی اگر کسی نے اللیگل کام کیا ہے، کوئی بھی اس چیز میں اگر انوالو ہے تو وہ ظاہر ہے اداروں کا اپنا کام ہے، وہ اپنا کام کریں گے، دیر ہے درست ہے، وہ انہوں نے کام کرنا ہی کرنا ہے، تو نہ ان پہ تنقید بنتی ہے۔ اور لیکن جہاں تک بحریہ ٹاؤن کی بات ہے تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا ادارہ ہے اور اس نے سسٹین رہنا ہے اور کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ میرا ماننا اس طرح تھا۔ اچھا جی، اس کے پیچھے نا دو تین لاجکس تھیں۔ ایک لاجک پتہ کیا تھی کہ ایک ریئل ٹائم کام ہو رہا ہے، ڈیولپر ایک چیز ڈیلیور کرتا ہے اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو وہ ادارہ بند کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ دوسرا مجھے ایک یہ تھا کہ اس ادارے کے میجورٹی جو لوگ ہیں نا، وہ یعنی کہ بحریہ ٹاؤن کے، وہ اس کے ساتھ لائل ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو لائل نہیں بھی ہیں، اور جو برا وقت آیا تو بحریہ ٹاؤن کو چھوڑ گئے۔ لیکن کئی ایسے لوگ تھے جن کو ایون کہ جو سیکیورٹی کے جو رائڈرز وغیرہ ہیں، اس لیول کی اگر میں بات کروں تو ایک دو سے میری پرسنل بھی بات ہوئی تھی جب میں پاکستان میں ہی تھا، یو ایس اے جانے سے پہلے۔ تو میں نے کہا کہ یار تمہاری تو سیلری بڑھانے کے بجائے کم کر دی ہے، تو تم پھر یہ جاب کیوں کر رہے ہو؟ تو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، اتنے پیسے تو کوئی اور بھی دے دے گا۔ تو بڑی عجیب انہوں نے بات کی تھی کہ سر بات یہ ہے کہ ہم اتنے سال سے نا اس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اچھے وقتوں میں یہ ادارے نے ہمارا بڑا خیال کیا، ہماری فیملیوں کا خیال کیا، اب ادارے پہ برا وقت آیا تو ہم اس کو چھوڑ دیں؟ تو میں نے کہا یار اگر اس طرح کے لائل لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں بحریہ ٹاؤن کے ساتھ، تو بھائی بحریہ ٹاؤن کہیں نہیں جانے والا، یہ میرا ماننا تھا۔ لیکن ایک کہیں نہ کہیں تھا کہ کیا اب جو برا وقت آیا اس کے بعد بحریہ ٹاؤن اس طرح اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو ریوارڈ کرے گا جو مشکل وقت میں اب ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو یہ ایک کوسچن مارک تھا۔ لیکن جی اب میں واپس آیا ہوں، پاکستان واپس آیا ہوں، اور آتے ہی ایک خوشگوار جو ہے نا آپ یہ کہہ لو کہ احساس ہوا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے جو اس طرح کے معاملات تھے نا کافی وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں، یعنی کہ چیزیں صحیح ہونے لگ گئی ہیں۔ جو 3 مہینے پہلے بحریہ ٹاؤن کے حالات تھے، اور یہ میں اسپیشلی بات کر رہا ہوں بحریہ ٹاؤن لاہور کی، بحریہ اورچرڈ لاہور، بحریہ ٹاؤن لاہور، میں باقی کسی کراچی راولپنڈی کی بات نہیں کر رہا، تو یہ دھیان میں رکھیے گا۔ تو جی آیا ہوں تو مجھے سب سے پہلی نیوز یہی ملی کہ بحریہ نے اپنے جو امپلائیز ہیں جن کو نکالا تھا، ان کو فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے نکالا تھا، ان کو واپس انہوں نے جاب پہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جن امپلائیز کی انہوں نے سیلری ڈیکریز کی تھی وہ بھی انہوں نے واپس انکریز کرنا شروع کر دی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور جو معاملات ہیں ڈیزائن ونگ وغیرہ کے، وہ بھی امپروو ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ تو جب مجھے پتہ لگا میں کہا یار کیا واقعی ایسا ہے، تو میرے جو پارٹنر تھے انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، اور چیزیں بڑی سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں۔ چیزیں جو خراب ہو گئی تھیں پچھلے 7 8 10 مہینے میں، جو چیزیں خراب ہوئی تھیں وہ چیزیں اب ریورس ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور انویسٹرز کا ایک اعتماد بحال ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، انویسٹرز کے لیے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جب آج میں نے ادھر ظہر کی نماز پڑھی، بحریہ اورچرڈ کی ایک ماسک کے اندر میں نے نماز پڑھی نا، تو وہاں پہ نا ایک امپلائی ہوتا تھا، وہ بیسیکلی تھوڑا سا ڈسیبل تھا، وہ جو ہے نا بول نہیں سکتا تھا، میرا خیال ہے سن بھی نہیں سکتا تھا، جو سن نہیں سکتے وہ بول بھی نہیں سکتے، تو وہ اس طرح کا پرابلم تھا۔ تو اکتوبر یا نومبر میں مجھے پتہ لگا اس کو بحریہ نے جاب سے نکال دیا۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ یار وہ ایک ڈسیبل ہے، اس کی فیملی چل رہی تھی، تو اس کو نکالنے کا کیا دکھ تھا؟ مجھے یہ تکلیف ہوئی تھی بہت زیادہ نا، کہ اس بندے کو اس کی سیلری سے یار کتنا فرق پڑ جانا اگر اس کو نکال دیا۔ لیکن آج جب میں نے اس کو وہیں پہ دیکھا، وہیں پہ وہ بڑا اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا، تو میں بڑا خوش ہوا۔ میں کہا یار چلیں، اگر یہ بندہ واپس آ گیا نا جاب پہ، اس کا مطلب ہے جو باقی لوگ ہیں وہ بھی آ ہی رہے ہوں گے، امید ہے انشاءاللہ۔ تو بحریہ نے اپنے جو امپلائیز تھے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے تھے ان کو ریوارڈ کرنا شروع کر دیا۔
اچھا یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ادارہ بھی ایسے کر رہا ہوتا ہے، امپلائیز کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، امپلائیز اس کو جو ہے نا پے بیک کرتے ہی کرتے ہیں، اور جب امپلائیز کسی ادارے کے ساتھ لائل ہو جاتے ہیں نا تو وہ ادارہ راتوں رات ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کا میسیج تھا. اور ہمارے وہ دوست جو بہت پریشان رہتے تھے یار بحریہ ٹاؤن میں، بحریہ آؤٹسائڈ میں پلاٹ لے کے پھنس گئے ہیں، گھر بنا کے پھنس گئے ہیں، پتہ نہیں فلاں قبضہ نہ کر لے، فلاں قبضہ نہ کر لے، تو ہم سمجھا کے تھک جاتے تھے، لیکن لوگ نہیں سمجھتے تھے. ایون کہ یہ جو لاسٹ نومبر گزرا ہے، ادھر بہت اچھی آپشنس تھی یہاں پہ نا. تو جو میرے بالکل قریب ترین جو انویسٹرس ہیں نا، میں نے ان کو ریکمینڈ کیا بھائی اچھا وقت ہے، یہ آپ چیزیں اٹھا لو، تو یہ کل کو ہاتھ نہیں آئیں گی. اور انہوں نے کہا نہیں سر جی ٹھیک ہے، آپ کا انالیسز اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جو ہے نا اس وقت جو ملک صاحب کے حالات ہیں یہ ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ اب یہ ریوائیو کر سکے گا بحریہ ٹاؤن. میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی. صرف ایک انویسٹر تھا، یعنی کہ جو میرا کلوز ترین ہے، جس نے میرے کہنے کے اوپر جسٹ جو ہے نا ایک کمرشل پلاٹ تھا مجھے نظر آیا، تو ایک تو مارکیٹ سے سستا تھا، دوسرا مجھے لگتا تھا کہ اگر 4-5 سال اس کو ریٹین کر لیا جائے نا تو یہ بینیفٹ دے کے جائے گا. میں نے اس کو کہا کہ میں کہ یار آج تک تم نے میری ہر بات پہ بلیو کی ہے، تو ایک اور بات پہ بلیو کرو، یہ پلاٹ اٹھا لو. تو اس نے کہا کہ یہاں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ میں پلاٹ اٹھا لوں، سراؤنڈنگ میں ٹھیک ہے گھر چر بن گئے ہیں، سارا کچھ ہے، کمرشل پلاٹ ہے، اور یہاں پہ کوئی پلازا کل کو کوئی بنے گا بھی نہیں بنے گا. میں نے کہا یار تم نے نا 5 سال کا سوچ کے کرنی ہے انویسٹمنٹ، اگر کر سکتے ہو تو بھائی میں کہہ رہا ہوں چپ کر کے اٹھا لو. 5 سال کے بعد ڈبل پرائس پہ جو ہے نا 20% پر اینم کے حساب سے ریئل اسٹیٹ اگر اوپر جا رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے. میں نے کہا یار تم مجھے ہی دے دینا، تو آپ اٹھا لو. تو انہوں نے کہا آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو ان حالات میں جب بحریہ ٹاؤن کے اندر کوئی پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے؟ اور میں نے کہا یار اگر میرے پاس پیسے ہوتے نا میں فوراً اٹھا لیتا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اس نے بھائی میرے کہنے پہ انویسٹمنٹ کر لی. آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ بیسیکلی میری ہی انویسٹمنٹ ہے، کہ اگر وہ ڈوبتا تو بھائی میں نے ہی اس کو پھر سپورٹ کرنا تھا. تو لیکن اس نے میری بات پہ ٹرسٹ کیا. اور یہ مشورہ جسٹ میں ان لوگوں کو ہی دیتا ہوں جو میرے پہ آلریڈی ٹرسٹ کر چکے ہیں، جو میرے ساتھ انویسٹرز ہیں، چل رہے ہیں 2-2 3-3 4-4 سال سے، جو میری باتوں پہ یقین کر کے کر رہے ہیں. تو اندر کی باتیں صرف میں انہی سے کرتا ہوں. ہر جو ہے نا بندہ کوئی اگر مجھے میسج کر کے کہے گا نا مشورہ دے دیں جی، ایسے کوئی مشورہ نہیں ہوتا بھائی. یہ سمپل سی بات ہے. بزنس کے کوئی نہ کوئی سیکرٹس ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اور ہر ایک کے لوپ ہولز بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو قریبی ہوتے ہیں. جب کوئی چیز نظر آتی ہے میں ان کو کہتا بھی ہوں، جس کا مجھے پتہ بھی ہوتا ہے بھائی اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں اور یہ کر بھی سکتا ہے، تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ کیوں کانفیڈنٹ ہو؟ میں نے کہا یار مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جس دن کمرشل کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی نا تمہارا پلاٹ جو ہے نا یہ بہت زیادہ بینیفٹ میں جائے گا. انہوں نے کہا جی مجھے کتنا ہولڈ کرنا ہے؟ میں نے کہا جی کم سے کم آپ کو 5 سال کرنا ہی کرنا ہے، اس سے پہلے بات نہیں کرنی کہ جی یار وہ تو یہ ہے وہ ہے. میں کہا 5 سال سے پہلے، کہتے ہیں 5 سال سے پہلے بات نہیں کروں گا. آپ کو لگتا ہے کہ 5 سال میں بھی یہاں پہ کوئی پلازا بن جائے گا؟ میں نے کہا یار انشاءاللہ بنے گا، کیونکہ اس کے کئی فیکٹرز ہیں نا، میں نے پوری کیلکولیشن کی بھی تھی. انہوں نے کہا جی اگر میں فلاں جگہ پہ لے لوں اسی سوسائٹی میں، یعنی کہ بحریہ آؤٹسائڈ کی بات کر رہا ہوں، کہ فلاں جگہ بھی اویلیبل ہے، اگر میں وہاں لے لوں وہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ آلریڈی بھی پلازے بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا نہیں، مجھے سمجھ وہاں پہ نہیں آ رہی، جو اپریسیشن میں یہاں پہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہاں پہ نہیں کر رہا. اس کے بھی کئی فیکٹرز میں نے ان کو گنوائے. انہوں نے کہا خیر ہے یار. انہوں نے میری بات پہ یقین کیا، انہوں نے جی پلاٹ لے لیا. آج میں واپس آیا، دوسری خوشگوار حیرت مجھے یہ دیکھ کے ہوئی کہ ایک جو ان کے پلاٹ کے ساتھ والا پلاٹ تھا نا، اس کی جو ہے نا ایکسویشن وہ سٹارٹ ہو گئی ہے، ڈیمارکیشن ہو گئی ہے، وہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہو گئی ہے، اور تقریباً 4 یا 5 پلاٹ چھوڑ کے ایک پلازا بننا شروع ہو گیا اور اس کا ایک فلور تیار بھی ہو گیا. تو یہ بات جب میں نے ان کو بتائی کہ میں نے کہا تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ 5 سال میں کیا پلازا بن جائے گا، ابھی 3 مہینے جسٹ گزرے، 3 یا 3.5 مہینے، وہاں تو 2 پلازے شروع ہو گئے آپ کی سراؤنڈنگ میں. تو وہ بھائی اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پلاٹ کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے، ابھی تو 3 مہینے ہوئے ہیں، شاید 5% انکریز آیا ہو، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. ہم نے کیا پریڈکٹ کیا تھا کہ 5 سال رکھنا ہے. تو اب آگے سے وہ جو میرا انویسٹر ہے اس کا پتہ کیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی میرے سے. میں نے کہا غلطی؟ اب کیا غلطی؟ اب تو صحیح انویسٹمنٹ ہوئی تھی تو غلطی اس میں کیا ہوگی؟ کہتا ہے کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ایک اور پلاٹ لے لیتا، کیونکہ اس وقت ایک اور پلاٹ بھی بہت اچھی پرائس میں میرا تھا. تو میں نے کہا یار ریئل اسٹیٹ میں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی ہے، جس وقت آپ کو خیال آ جائے
बशर्ते कि इन्वेस्टमेंट अच्छी हो, ऑप्शन अच्छी हो, ठीक है। और क्योंकि जो हमारे डीलर्स हैं ना वो डी ट्रैक बहुत ज़्यादा करते हैं, वो सब्ज़ बाग बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्लॉट, हर प्रॉपर्टी, हर प्लाज़ा, हर इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपको बेनिफिट दे के जा रही हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये पूरी एक साइंस है, पूरा एक आर्ट है। तो ये जिसको समझ आ जाती है तो वो खेलता भी है, वो अरबोपति इसी फील्ड से ही बनता भी है। तो जी बात कंक्लूड करते हैं। आपका भी रोज़ा होगा, इफ्तारी का टाइम होने वाला होगा। तो जी बात यही है कि बहरिया टाउन लाहौर की हद तक अगर हम बात करें तो बिल्कुल हमारे अब सारे इन्वेस्टर्स अल्लाह का शुक्र है सेफ़ हैं, जिन्होंने हमारे कहने पे इन्वेस्टमेंट की है। कोई अपार्टमेंट लिया है, कोई शॉप लिया है, कोई प्लॉट लिया है, प्लॉट लेके रेंटल के लिए घर बना लिया ऊपर, ठीक है। इंस्टॉलमेंट होम में किसी ने इन्वेस्टमेंट हमारे साथ की, सारे सेफ़ हैं। लेकिन अगेन मेरी इस बात का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि बहरिया टाउन या बहरिया ऑर्चर्ड में कहीं पे भी कोई भी चीज़ उठा लो आप, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ भाई। तो बाकी हमारा नंबर आ रहा है, ये व्हाट्सएप आप मुझे कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा, मैं अवेलेबल नहीं होता कॉल पे। आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें, शॉर्ट सा मैसेज ड्रॉप कर दें, इंशाल्लाह मैं रिस्पांस आपको दूंगा। बाकी कोई इन्वेस्टमेंट आपने करनी है तो आप मुझे बताओ, अपना बजट बताओ। और चस्के वाले लोग भाई बिल्कुल भी कांटेक्ट ना करें, टाइम नहीं है मेरे पास। जो पैसे हैं तो बात करें, पैसे नहीं हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो आप बेशक देखा करें। थैंक यू वेरी मच।